نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا کلمہ کریا کریا بستی بستی گھر گھر پہنچ کر رہے گا، اور اس کلمے کی ترویج اور تشہیر کے لیے مسلمان بستی بستی میں کریے میں پھیل جائیں گے، اور کوئی آدمی کل قیامت کے دن یہ شکوہ نہیں کر سکے گا کہ مجھے کلمہ نہیں پہنچا اور کلمے کی دعوت مجھے نہیں دی گئی۔ آج آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کلمے کو پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے۔ آج کوئی گھر، کوئی بستی یا کوئی ملک، کوئی قوم یا کوئی قبیلہ ایسا نہیں کہ جہاں دین کی دعوت نہ پہنچی ہو اور نہ پہنچائی ہو، بلکہ ہر ایک تک دین کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے والوں کا بہت بڑا مقام بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کو بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکو۔ کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے دین سکھانے والا پہنچا نہیں ہے، اس کی آواز میرے کانوں تک نہیں آئی۔ اور میں بعض دفعہ اپنے بیانات کے اندر یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہیں گے بعض طبقات سے، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہم بوڑھے تھے، ہم نے دین نہیں سیکھا، اسلام نہیں سیکھا، دین کی باتیں ہم کس سے سیکھتے، ہماری تو عمر گزر چکی تھی۔ تو جہاں اور بہت سارے عذر لوگ پیش کریں گے، آزار پیش کریں گے، وہاں یہ عذر بھی یقیناً پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کو سامنے لا کر کھڑا کریں گے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا سپوت، دیوبند کا ہیرا، جس نے بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے چلتا پھرتا ایک مدرسہ قائم کر دیا تھا۔ چونکہ بچپن میں سیکھنے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سیکھنے کا ماحول کہاں سے لائیں؟ وہ تو طالب علم نہیں بن سکتا، اس کا استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ کیسے ٹیکے، کلاس میں جا کر کیسے بیٹھے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کے اندر مذاکرے کا بہترین انتظام، تعلیم کا بہترین انتظام، تربیت کا بہترین انتظام، اور سیکھنے اور سکھانے کا بہترین انتظام وہاں موجود ہے۔ تو بہرحال اس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، مسائل سکھائے جاتے ہیں، فضائل بتائے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو اختلافی بحث و تبحیث ہے اس کے اندر پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تاکہ
کوشش کرے انسان کے ضروریات دین کو سیکھے۔ تو بہرحال بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور مولانا الیاس رحمہ اللہ نے جو درخت لگایا تھا وہ بارآور ہو چکا ہے، اور آج اگر اس کی رونق دیکھنی ہو تو رائے وینڈ کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا ایک اکٹھ ہے، جماعت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا وہاں ان کی جو کریا بستی بستی گاؤں گاؤں پھر کے جو انہوں نے محنت کی ہے، اپنا کھا کر، اپنا پی کر، اپنا مال جان وقت صرف کر کے، اس کے ثمرات وہاں پر نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے رائے وینڈ کے اندر وہاں آپ کو کوئی آدمی جھگڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا بہت سارے، ہم نے عرس اٹینڈ کیے، میلوں کے اندر بھی ہم بچپن میں جاتے تھے، دیکھتے تھے، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، گالم گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جاتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، گھمنڈ ہوتا ہے، اور چھینا چھپٹی ہوتی ہے۔ لیکن آپ رائے وینڈ کے اندر بھی جا کر دیکھیں، وہاں ایک فرشتوں کا ماحول نظر آتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو گال نہیں دیتا، کوئی آدمی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، کوئی آدمی کسی کو تانا نہیں دیتا۔ ہر آدمی کے زبان پر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اپنا بستر اٹھائے، اپنے برتن اٹھائے، اپنا کھا کر، اپنا پی کر، اپنی سواری پر اپنا کرایہ دے کر وہاں پنڈال میں جا کر اللہ کا دین سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور یہ 3 دن کا عظیم وہاں اسلام کے سپاہیوں کا، اسلام کی دعوت دینے والے جو داعی ہیں، مبلغین کا عظیم مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا، میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا کہ وہاں دودھ بک رہا تھا، یہ سوڈا واٹر جو ہوتا ہے، دودھ سوڈا، تو جہاں جو دودھ دینے والا تھا وہاں کوئی کتار نہیں تھی، وہ بغیر کتار کے دودھ دیے جا رہا تھا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں جو لوگ پیسے دے رہے تھے وہ لائنوں میں کھڑے تھے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دودھ لینے والے لائنوں میں کھڑے ہوتے، وہ پہلے پیسے دیتے۔ جب اس آدمی سے پوچھا گیا، چند صحافی حضرات وہاں موجود تھے، اس کا انٹرویو لیا گیا، اس نے کہا آج تک میں نے مانیٹر کرنے کے باوجود، اب تو میں مانیٹر کرتا ہی نہیں، لیکن میں نے دیکھا مانیٹر کرنے کے باوجود مجھے ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آیا جو دودھ کا گلاس پی کر بغیر پیسے دیے یہاں سے چلا جائے۔ اس لیے وہاں پیسے دینے والے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، اور دودھ لینے والے بغیر لائن کے دودھ سوڈا وہاں سے لے کر پیے جا رہے ہیں۔ آخر یہ ایک تربیت ہے، اور یہ تربیت ماحول کے اندر ہوتی ہے۔ جس ماحول کے اندر آدمی رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں فریج کے اندر آپ پانی رکھتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ جم جاتا ہے، اس کو ماحول ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی دینی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، سنتوں والا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، تو پھر جب آدمی واپس آتا ہے اس کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی پوڈری کو، چرسی کو، اسی طرح آپ کسی اوباش کو بھی اگر آپ بھیج دیں، 40 دن لگا کر، 4 ماہ لگا کر جب وہ واپس آتا ہے، اس کا چہرہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، سنت رسول سے مزین ہوتا ہے۔ اور وہی آدمی جس کو نماز نہیں آتی تھی، وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے قال اللہ قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اور دین کی دعوت دیتا ہے، دین کا داعی اور سپاہی بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔